بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان ہے اور 21 رمضان کو امیر المومنین دماد پیغمبر سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر اور تمام ایمان والوں کے سردار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 21 رمضان۔ تو اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت منقبت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اگر آپ رات نے توجہ سے اور بیدار ہو کر بات سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو مانتے بھی ہیں اور ان کا ادب و احترام کرنا بھی اپنے ایمان کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ ماننے کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ فلاں صحابی کو ماننا ہے، فلاں کو نہیں ماننا، فلاں اہل بیت کو ماننا ہے، فلاں کو نہیں ماننا، فلاں کا ادب کرنا اور فلاں کا ادب نہیں کرنا۔ ایمان لانے میں اور ادب کرنے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں درجات میں فرق ہے، مقام میں فرق ہے اور شان میں فرق ہے، لیکن ماننے میں اور ادب میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے، ایمان لانے کے اعتبار سے اور ادب کرنے کے اعتبار سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے پڑے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم ہیں ان کا نام ہے عبد مناف، اصل نام عبد مناف ہے، اور بڑے بیٹے کی نسبت سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ابو طالب، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کل 4 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ چھوٹے ہیں بھائیوں میں۔ تو ایک دفعہ کچھ مالی حالات تنگ ہوئے حضرت عبد مناف کے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ بچپن کے اندر آپ پلے پڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو جتنی صحبتیں، جتنی نزدیکی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوئی ہے، شاید کسی اور کو میسر ہوئی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ حضرات کو؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بمشکل آپ کی عمر 8-9 سال ہوگی، یعنی 8-9 سال کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اس عمر کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کے صحابی بن جاتے ہیں۔ اہل بیت تو پہلے ہی ہیں، لیکن کیا ہو جاتے ہیں، صحابی بھی بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھانے پر بلایا، اور دونوں دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے معاون تھے، کھانا تیار کرنے میں، دسترخوان لگانے میں، لوگوں کو بلانے میں، اور پھر بچپن سے لے کر پوری زندگی انہوں نے ہر لمحہ، ہر موقع پر حضور نبی علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، فرمایا اس پر لیٹ جاؤ اور میں ابھی جا رہا ہوں ہجرت کر کے، تو تم جب صبح لوگ آئیں گے اور مجھ سے امانتیں لینے کے لیے تو ان کی جو امانتیں ان کے حوالے کر کے سپرد کر کے تو فارغ ہو گئے، پھر تم بھی میرے پیچھے مدینہ میں آ جانا۔ تو اب یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے، آپ کا پاکیزہ بستر ہے، آپ کا پاک بستر ہے، اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، اب مدنی زندگی کا دور جب شروع ہوا تو جنگوں کا دور شروع ہوا۔ ہر جنگ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بدر کا موقع آیا تب بھی، احد کا موقع آیا تب بھی، اور اس کے بعد غزوہ خندق کا موقع آیا تب بھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، اس کو اپنی جوانی پہ اور اپنی بہادری پہ بڑا ناز تھا۔ وہ خندق پھلان کے آیا اور کہنے لگا کون میرا مقابلہ کرے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر بھی جب آمنے سامنے 3 بندوں کا مقابلہ ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار کے اندر اپنے دشمن کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس کے بعد
جو خاص اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا وہ خیبر کے موقع پر عطا فرمایا۔ خیبر کے موقع پر کافی قلعے تھے یہودیوں کے، فتح نہیں ہو رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی بڑے پریشان تھے، نبی علیہ السلام بھی۔ پھر ایک دن نبی علیہ السلام فرمانے لگے رات کو کہ صبح کو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یعنی آگے امیر اس کو بناؤں گا قلعہ فتح کرنے کے لیے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، مطلب وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، وہ نبی علیہ السلام کے محبوب امتیوں میں سے ہے۔ جب حضور پاک نے یہ فرمایا تو صبح کو ہر صحابی ان کے دل میں تمنا تھی کہ جھنڈا ہمیں ملے گا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ تو آنکھیں خراب ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بھی ٹھیک ہوگی اور روشنی بھی پہلے سے تیز ہو گئی، روشنی بھی پہلے سے تیز ہو گئی۔ پھر جھنڈا لیا اور آگے تشریف لے گئے۔ پھر حضور پاک نے پہلے فرمایا تھا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر مسلمان ہو گیا ایک بندہ بھی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں قیمتی مال ہوتا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ مرحاب وہاں بڑا پہلوانوں کی طرح بھاگ دوڑ رہا تھا، یہ مرحاب بڑا پہلوان تھا یہودیوں کا، تو جب سامنے آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو چار ہاتھ ہوئے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار سر میں ماری کہ دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے، ایک ہی بات میں دو ٹکڑے کر دیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پور ساتھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک موقع ہے غزوہ تبوک کا، اس موقع پر بڑی مشکل وقت تھا، تنگی کا عالم تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کو نکلو، سارے نکلے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہاں مدینہ میں میرے قائم مقام رہیں، آپ پیچھے بچے ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے نگرانی شروع کر دی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے یا کچھ خواتین نے ایسی باتیں کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کیوں یہاں چھوڑ دیں، تو ان باتوں کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تیاری کی، اپنی سواری نے اس کو تیار کیا اور پیچھے چل پڑے۔ جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کہ میں تو آپ کو چھوڑ کے آیا تھا، یا رسول اللہ لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں تو میرا دل کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں، تو ایسے لوگوں نے باتیں کی ہیں یا رسول اللہ تو آپ مجھے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں تھا۔ جب وہ کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں تو تمہیں پیچھے اس لیے چھوڑ کے آیا ہوں کہ میرے نزدیک تمہارا درجہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا درجہ تھا۔ لیکن ساتھ حضور پاک نے فرمایا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی یہ بتا دیا کہ کوئی بندہ کل یہ نہ سمجھے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا علی رضی اللہ نبی ہیں۔ ساتھ حضور نے فرمایا اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد رشتے کی بات جب آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے مشورہ دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی علیہ السلام کی جو چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کا رشتہ مانگ لیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں یہ کیسے رشتہ مانگ سکتا ہوں، میرے پاس تو اپنا ذاتی کوئی مال نہیں ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے گھر میں پلے پڑے، اپنی کوئی جائیداد نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی زمین نہیں ہے، تو میرے پاس تو مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ ایسے کریں کہ آپ ضرور یہ رشتہ مانگیں۔ جب نبی علیہ السلام سے رشتے کی بات ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، نہ اس کو رد کیا اس رشتے کو، نہ ہی اس کو کوئی ایسی بات کی۔ تو نبی علیہ السلام بڑی خوشی ہوئی، حضور پاک کو فرمایا کہ عورت کا خاموش ہو جانا یہ بھی اس کی رضامندی ہے، تو گویا فاطمہ اس رشتے پر راضی ہیں، فاطمہ اس رشتے پر راضی ہیں۔ تو بعد میں جب رشتہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تعاون کیا، ایک صحابی نے مفت میں گھر دے دیا ہے جی، اور اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر آباد ہو گیا۔ اور پھر یہ جو رشتہ ہوا میرے مسلمان بھائیوں، اس کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ دامادی کا شرف حاصل ہو گیا ہے جی۔ اسی وجہ سے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، دونوں کو نبی علیہ السلام بہت ساری باتوں کی تعلیم دیتے تھے اور نبی علیہ السلام انہیں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرماتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ جب بیمار ہو گئی اور آخری وقت آیا تو خود ہی آپ نے فرمایا کہ میری
بہن جو ہے زینب جو فوت ہو چکی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک بیٹی ہیں، ان کا نام امامہ ہے، تو اگر میں فوت ہو گئی تو میرے بعد آپ نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، انشاءاللہ وہ میری جگہ وہ جگہ کو پر کریں گی اور پورا کریں گی۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسن و حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور پاک علیہ السلام نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، اور پتہ حضور پاک نے کیا دعا فرمائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے، ان دونوں کے والد اور والدہ سے محبت کرے، اللہ تو اس سے محبت فرما، اور جو ان سے، ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے نفرت کرے، دشمنی کرے، اللہ تو اس سے دشمنی فرما۔ سمجھ آئیے بات؟ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضور پاک یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائیو۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسا اعزاز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضور پاک نے فرمایا کہ ہر مومن علی سے محبت کرے گا۔ کیا فرمایا؟ ہر مومن علی سے محبت کرے گا، اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، علی سے دشمنی رکھے گا، علی سے بغض رکھے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر سنی بھائی اپنے دل کے اندر دیکھے کہ اگر اس کے دل میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے تو کیا اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ کیا اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ کی محبت جوش مارتی ہے یا نہیں؟ اگر جوش مارتی ہے تو سمجھ لیجیے سچا مومن ہے، اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں خدا نہ خاصہ کوئی کمی ہے تو سمجھ لے میرے بھائیوں ایمان کامل نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت یہ کامل مومن کی نشانی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض اور نفرت یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ علی جدھر جائے حق کو ادھر پھیر دے۔ دیکھو نا حضور پاک نے نہیں فرمایا اللہ حق کو ادھر، علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہو، بلکہ کیا فرمایا اللہ علی جدھر جائے حق کو ادھر ہی پھیر دے، ادھر ہی پھیر دے۔ اور مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ ابو بکر صدیق اس کا چھت ہیں یا دیواریں ہیں، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یاد رکھیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس طرح کی جو روایتیں کچھ پیش کی جاتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ان حضرات کی فضیلت میں اور بڑی حدیثیں ہیں اور بڑے فضائل ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو جب وہ لشکر آنکھوں سے غائب ہو گیا نا، وہ لشکر آنکھوں سے غائب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ اور یہ جو القاب ہے نا المرتضی، حیدر کرار، اسد اللہ، ابو تراب، یہ سارے القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے۔ ایک دفعہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مسجد کچی تھی، یعنی مٹی لگ گئی جسم کے ساتھ، حضور پاک مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، ہیں جی ابو تراب کھڑے ہو گئے، مٹی والے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت سے آپ کو یہ نام بہت پسند تھا اور آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے ابو تراب ہی کہا کریں، ہیں جی جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ارشاد فرمایا علی فی الجنہ، علی پکا جنتی ہے، علی پکا جنتی ہے۔ اور پھر غدیر خم کے موقع پر، یہ جب مدینہ سے مکہ طرف جائیں تو راستے میں جگہ آتی ہے اس کو بولتے ہیں غدیر خم، وہاں پر نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کچھ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کوئی شکایت لگائی کہ وہ فلاں جگہ گئے ہیں، کچھ مالی غنیمت میں سے انہوں نے فلاں چیز لے لی ہے، حالانکہ وہ سیدنا علی کا حق مانتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو حضور پاک نے وہاں صحابہ کرام کو، تمام لوگوں کو جمع فرما کے خطبہ دیا، اس میں مختلف باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی من کنت مولاہ ھذا فعلی مولاہ، جس کا میں سردار ہوں نا، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کا سردار ہے، علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اب مولا کا معنی خلیفہ کہیں بھی
22 معنی لکھے لغت کی کتابوں میں، 22 معنی مولا کے، سردار بھی ہے، آقا بھی ہے، محبوب بھی ہے، کئی معنی لکھے، لیکن خلیفہ کا معنی کہیں بھی لکھا نہیں ہوا۔ یہ کچھ لوگوں نے مولا کا معنی خلیفہ لے لیا، لیکن خلیفہ مولا کا کس جگہ بھی معنی نہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ اس کا معنی ہے محبوب، اس کا معنی ہے سردار، اس کا معنی ہے آقا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے سارے بولو نا سردار ہے، جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندے کا گوشت لایا گیا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بھنا ہوا گوشت کھایا ہے، اچھا گوشت بھی کھایا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک دو باتیں پڑھ لیتے ہیں، ایک دو کتابیں، تو وہ عالم فاضل بن جاتے ہیں۔ کسی نیک آدمی کو کھانا کھاتے دیکھیں گے اور دیکھو جی یہ کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، بھی حضور پاک نے اچھے سے اچھا کھانا بھی کھایا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا پرندے کا، تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تیری مخلوق میں سے جو تیرا محبوب بنتا ہے نا اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ بہت سارے فضائل ہیں، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے بس اسی پر اتفاق کر کے آخری بات جو آج کے درس کی وہ عرض کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، یہ ہر مسلمان سنی بھائی کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے۔ اصل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے بعد میں گروہ نکلا تھا، اس کو کہتے ہیں خارجی لوگ، اور یہ کون تھے؟ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ جب سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صلح ہوئی نا تو ایک ٹولہ وہاں سے نکلا، انہوں نے کہا علی نے یہ صلح کیوں کی ہے، علی کو کیا حق ہے؟ حالانکہ پہلے سیدنا علی رضی اللہ کے لشکر میں تھے یہ لوگ، پہلے سیدنا علی رضی اللہ کے لشکر میں تھے، بعد میں انہوں نے نعرہ لگایا الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، یعنی فسادی لوگ کون تھے؟ فسادی لوگ، خارجی لوگ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں یہ، جو کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے لڑنا، اگر ان کے ہاتھوں سے تمہارا بندہ مارا جائے شہید ہوگا، تمہارے ہاتھوں سے اگر ان کو کوئی بندہ مارا جائے گا وہ جہنمی ہوگا اور تمہارا وہ غازی جنتی ہوگا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور نشانی بتائی نبی علیہ السلام نے کہ ان کا جو سردار ہوگا خارجیوں کا، اس کا سینہ کیسے ہوگا، کس جگہ بھال ہوں گے، اس کا ماتھا کیسے ہوگا، ساری نشانیاں حضور پاک نے علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو اب یہ جو خارجی تھے نا ان کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی، نہروان، جنگ نہروان اس کو بولتے ہیں، تو وہاں لاشوں کے ڈھیر لاگے تھے۔ تو جب لاشوں کے ڈھیر لاگے تو لوگ پریشان تھے کہ اتنے بندے مارے گئے ہیں، اور یہ ایسے سخت مزاج تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنی عظمت، اتنی شان ہونے کے باوجود آپ کے خلاف لڑ رہے تھے اور لاشوں پہ لاشوں کی گرتی جا رہی تھی، تو لوگ پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لاشوں کے ذرا ہٹاؤ ڈھیر، ذرا نیچے سے دیکھو کوئی بندہ یہ فلاں فلاں اس کی نشانی ہوگی، اگر تمہیں ملے تو ذرا مجھے بتانا۔ تو لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، وہ بندہ مل گیا۔ جب وہ بندہ ملا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ نے اس کی لاش کے اوپر آیا، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ علی تمہارا ایسے لوگوں سے ضرور مقابلہ ہوگا، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں تو انہیں ضرور قتل کرنا، تمہارے بندے جنتی ہوں گے اور وہ جہنمی ہوں گے۔ فرمایا یہ ساری نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بعد اس کے اندر ان کو ناکامی ہوئی، بعد میں ان کے 3 آدمی کوفہ کے اندر جمع ہوئے، ایک جگہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپس میں کام تقسیم کر لو، 3 بندوں کو شہید کرنا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 بندوں کو ایک دن میں شہید کرنا ہے۔ تو بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم جو پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا، آپ کا فوجی تھا، آپ کے لشکر کے اندر تھا، اس بدبخت نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کو میں شہید کروں گا۔ باقی دونوں نے، ایک نے سیدنا امیر معاویہ اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اپنی ڈیوٹی لیں گے۔ صبح کا وقت تھا اور اس سے پہلے یعنی 21 رمضان، آج 21 رمضان ہے، تو رات کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ خواب دیکھا تھا، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ کی امت سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرو، کیونکہ آپ کے لشکری جو تھے وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ کی نافرمانی کرتے تھے، تو فرمایا ان کے خلاف بد دعا کرو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو مجھ سے جدا کر دے، میرے بدلے میں انہیں کوئی اور بندہ دے دے اور مجھے ان سے بہتر ساتھی دے دے، یعنی جنت میں مجھے ان سے بہتر ساتھی دے دے، یہ دعا فرمائی۔ اب صبح کو آپ نماز کے لیے جو ہی گھر سے باہر نکلے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ
آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا. جب آپ نکلتے تھے تو گلی میں آواز لگاتے تھے, لوگوں کو جگاتے جاتے تھے, الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا, آ جاؤ آ جاؤ, لوگوں کو بیدار کرتے جاتے اور بتاتے جاتے. جو ہی مسجد کے قریب پہنچے تو اندھیرا تھا, تلوار کی چمک, تلوار چمکی. عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار اٹھائی, آپ کے سر میں ماری اور اس کو پہلے زہر کے اندر بجھایا, کئی دن تک اس کو زہر لگایا. ٹھیک ہے, جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر میں لگی تو آپ زخمی ہو گئے اور آپ کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ. پیچھے امام حسن بھی تھے اور بھی دیگر لوگ, انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے باندھ دیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر گھر میں لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ سامنے لایا گیا عبد الرحمن ابن ملجم. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا, اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کا مسئلہ نہ کرنا, بس ایک ہی تلوار اس کے سر میں مارنا جتنی اس نے مجھے ماری ہے, ناک کان نہ کاٹنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے. اللہ اکبر, کیا ان لوگوں کا حوصلہ تھا, کیا ان لوگوں کا حوصلہ تھا کہ اپنی شہادت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونے دے رہے. اور یہاں پر پھر لوگوں کو وہ حدیث یاد آئی کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, علی پہلی امتوں میں بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے, اور فرمایا میری امت میں بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی تیری سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگین کرے گا. اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. لیکن دیکھو میرے بھائیوں, کیسا بدبخت ہے, جب اس کو قتل کرنے لگے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے جان دینا صرف کافی نہیں ہوتا, راستے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین انسان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. جان دینا صرف کافی نہیں ہوتا. تو میرے مسلمان بھائیوں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی, اور جب آپ شہید ہو گئے پھر لوگوں نے اس کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. غصہ تھا لوگوں میں, اور لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے, اس کی زبان بھی کاٹی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, ہم تو الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں. وہ فیصلہ باد کا ایک مذہبی سکالر تھا, بھی مر گیا وہ, تو کئی لوگ ابھی اس کے بیان سنتے ہیں, اسحاق مولوی اسحاق, وہ پتہ کیا کہتا تھا, نونا عبد الرحمن ابن ملجم بڑا نمازی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا تہجد, بس غلطی ہو گئی. میں نے کہا اس نماز اور تہجد کا کیا فائدہ جو اللہ کے محبوب بندے کو قتل کرے, اس کی نماز کدھر جائے گی, اس کی تہجد کدھر جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے زمین و آسمان والے مل کر ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کر دینا, اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو شیر خدا کو قتل کرنے والا, اس کی نماز کدھر جائے گی. ایسے مذہبی سکالوں پر خدا کی لعنت ہو جو لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت بٹھاتے ہیں. اور میرے مسلمان بھائیو, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. ایک گروہ ان کی محبت میں گمراہ ہوا اور ایک نے ان سے اتنی نفرت کی کہ ان کی والدہ پر الزام تک لگا دیا. سیدنا علی نے فرمایا میرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے, ایک میرے محبت میں حد تراش کرنے والا جن کو رافضی کہتے ہیں, اور ایک ان پر الزام لگانے والا جن کو خارجی کہتے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. الحمدللہ, گونا الحمدللہ. نہ ہم محبت میں غلو کرتے ہیں, نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. جو شان, جو مرتبہ, جو عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, الحمدللہ ہم اسی کو مانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سچی محبت نصیب فرمائے. آج 1 اپریل ہے, کوئی بھائی بھی, کوئی نوجوان ساتھی بھی جھوٹ نہ بولے, کسی کو جھوٹا پیغام نہ دے, کسی کو غم کی یا جھوٹی کوئی خبر نہ دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے پوری دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے, لوگوں کو جھوٹی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں, جھوٹی غم کی خبریں دی جاتی ہیں. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل